صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزانی گرامی، یہ مہینہ یہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے اور بہت نسبتوں کا مہینہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی قربانی پیش فرمائی اور آپ کے فرزند اسماعیل ذبیح اللہ نے قربانی دی۔ آپ کی زوجہ سیدہ ہاجرہ نے قربانی پیش کی، ایثار پیش کیا۔ میں بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی قربانیوں، ان کے ایثار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے گردا گرد محفوظ فرما لیا۔ قربانیاں رائیگاں نہیں جاتی ہیں، گردا گرد محفوظ فرما لیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بچپن میں ہیں، ان کی قربانی، ان کا ایثار 3500 میل کا سفر بچپن میں کر لیا۔ اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ جس بے آب و گیا میں کوئی پانی نہیں، پانی کا قطرہ بھی نہیں، لیکن ایک ٹھوکر نے زمزم کو وجود عطا فرما دیا۔ قربانی ایسی، اسی خانے کعبہ کے گردا گرد بتا رہا ہوں، قربانی ایسی کہ اسی خانے کعبہ کے گردا گرد ایک پتھر، ایک چٹان ہے جس کا نام کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ یہ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانیوں کی نظیر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس چٹان پہ قدم رکھ دیا تو اللہ نے فرما دیا وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ آج لوگ وسیلے کو فراموش کیے ہوئے ہیں، وسیلہ بھولے ہوئے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو، کلام کرو۔ ان کو سمجھنا چاہیے، انہیں سمجھانا بھی چاہیے کہ ابھی لوگ حج کرنے گئے واپس بھی نہیں آئے۔ وہ لوگ پورا حج وسیلے پہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بولو نا بھائی، پورا حج اس میں صرف نسبت ہی نسبت ہے۔ ارے یہ تو بہت بڑی چٹان، صفا و مروہ بہت بڑی پہاڑی، یہ تو بڑی پہاڑی ہے۔ ہاجرہ کے قدموں سے نسبت قربانی دے دیں ہاجرہ تو اللہ تعالیٰ ان پہاڑیوں کو اپنی نشانی فرما دے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ ہی کی دو نشانی ہے۔ برادران ملت دیکھو، قربانی نبی دے اللہ اسے محفوظ فرمائے، قربانی ولی دے تو اللہ اسے محفوظ فرمائے۔ برادران ملت یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں ہے، بس بتانا یہ کہ اس مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی دو مقدس ہستیاں ہیں، دو مقدس ہستیاں ہیں۔ ایک کا نام ہے امیر المومنین عثمان ذو النورین جو داماد پیغمبر ہیں۔ ایک بیٹی کے شوہر نہیں ہے، دو بیٹیوں کے شوہر ہیں، ایک یہ بات دیگر ہے نا بھائی؟ خدا تو کچھ سننا، حضور کی کیا بولتے ہیں؟ یہ بولتے ہیں ہاں، دو میں آپ کے حبال عقد میں آئی، اور دوسری ذات ہے مولائے کائنات مشکل کشا۔ ان دونوں کو اس مہینے میں
اس مہینے سے نسبت ہے. ایک کو مرتبہ شہادت ملا اسی مہینے میں اور ایک کو مرتبہ ولایت ملا اسی مہینے ہے نا. لیکن میں آپ کو بس زیادہ بڑی بات میں ایک نقطہ ذہن میں آگیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دیکھو اسی کعبے کے گرداگرد اللہ نے نشانیاں رکھی. پہلے تو ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، سیدہ ہاجرہ کی نشانیاں، پھر جناب محمد رسول اللہ کی نشانی. جانتے ہو جناب محمد رسول اللہ کی نشانی کیا ہے؟ معلوم ہے؟ عرفات اور منی کے بیچ میں ایک وادی ہے، اس کو کہتے ہیں وادی مزدلفہ. کیا کہتے ہیں؟ مزدلفہ، جہاں مسجد مشعر الحرام ہے نا. تو سنو، وہاں سب نسبت ہی نسبت ہے. منی میں جاؤ تو اسماعیل ذبیح اللہ کی نسبت، ابراہیم خلیل اللہ کی نسبت. عرفات میں جاؤ تو حضرت آدم صفی اللہ کی بھی نسبت ہے اور بڑے بڑے انبیاء کی نسبتیں عرفات کے میدان میں ہیں. اور لوٹ کر آؤ مزدلفہ میں تو نسبت جناب محمد رسول اللہ ہے. رادانی ملت اسلامی اور پورا مکہ جو ہے اس کے گردہ گرد صرف نشانیاں ہی ہیں ان کی جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. یہاں میں ان دو بزرگوں کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں جو داماد پیغمبر ہیں ہے نا. سنو، حضرت عثمان غنی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. بیعت رضوان، بیعت رضوان سمجھے نا، بیعت کی بات آئی ہے تو میں بتا دوں. بیعت رضوان، اب بیعت رضوان کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار مشرکین کے پاس بھیجا تھا، لیکن خبر یہ آئی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. اب جب شہید ہونے کی خبر آئی تو ذرا دیکھو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ لیا، اس ہاتھ پہ پھر اپنا ہاتھ رکھا. ابھی جیسے آپ نے رکھا تھا نا، یہ بیعت لینے کا ڈر ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ بتایا اور دوسرے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتایا. خدا بجھلے نا. تو بتانا یہ ہے کہ بیعت رضوان میں تمام مجاہدین و صحابہ کے سامنے حضور نے سب سے بیعت لے لی. کہا وعدہ کرو، عہد و پیمان کرو، اور اس عہد و پیمان میں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. پھر اسی طرح سے حضور نے جب آخری جب اپنی حیات میں پہلا ہی حج تھا، وہی حضور کا آخری حج ہوا. اور جب حج سے واپس ہوئے تو غدیر خم کے موقع پر حضور نے پہلے اپنی وفاداری کا سب سے عہد لیا. جب سب نے حضور کی وفاداری کا عہد لے لیا تو وہاں حضرت عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور یہاں علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فازا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کے علی. تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دینے سے مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے. خدا مجھتے سننا. تو اے عزیزو، آپ سب سے ہی کہنا ہے کہ جب عہد کر لو تو عہد مسمم کر لو، کیونکہ یہ عہد تمہارا اپنا نہیں ہے. عہد کرتے ہو اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر کے، تو پھر اپنے عہد پر قائم رہو اور خطائیں مت کرو، برائیاں مت کرو، نیکیاں کرو، بھلائیاں کرو، اچھائیاں کرو، خوف خدا رکھو. آج میرے بھائیوں میری بہنوں تم سب سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ نسبتوں سے ہم دور ہو گئے
نسبتوں سے ہم دور ہو گئے تو آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں. آپ دیکھ رہے ہو صرف بنگال ہی میں نہیں، پورے ہندوستان ہی میں نہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان اپنے عمل کی وجہ سے لجت ہو رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے. آج تمہاری زبانوں پہ تالے لگائے جا رہے ہیں، آج تمہاری آزادی تم سے چھینی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ تم کمزور کیوں ہوئے؟ کیونکہ تم نے نسبتوں کو چھوڑ دیا. مرید ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ تو کیا فائدہ نہیں، اتنا بڑا نقصان ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. لیکن آپ یہ بتاؤ کہ جس وقت تمہارے اس بنگال میں جلال الدین تبریزی آئے تھے، بولو کوئی فوج لے کر آئے تھے؟ نسبت کی موج لے کر آئے تھے. نسبت کی موج لے کر آئے تھے. ایسی موج تھی کہ جس موج میں کفر بہ گیا. بتا بجھ رہے ہو نا؟ خواجہ آئے تھے، بولو ہتھیار لے کر آئے تھے یا نبی کا کردار لے کر آئے تھے؟ ناکام ہوئے کہ کامیابی ملے؟ بولتی سب کی بند ہو گئی، زبانوں پہ سب کے تالے لگ گئے ہے نا. اور صرف اور صرف وہ بولی پورے ہندوستان میں چل پڑی کہ جو خواجہ کی زبان سے نکلی تھی. یہ فوج لے کر نہیں آئے تھے، دریائے مصطفیٰ کی موج لے کر آئے تھے. برادران ملت اسلامیہ، تاریخ پر جب نظر ڈالو گے تو مسلمانوں کو جو عزت و سرفرازی حاصل ہوئی اس لیے کیونکہ وہ نسبتوں سے وابستہ تھے، ہے نا. آپ جانتے ہو کہ اسی بنگال کی سرزمین پر حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ایران سے سمنان سے حکومت کو چھوڑ کر آ گئے تھے. کس لیے آئے تھے؟ مرید ہونے کے لیے آئے تھے. مرید، ان کو کسی نسبت کی ضرورت نہیں، تو راجہ مہاراجہ تھے، ان کو کیا ضرورت تھی کسی نسبت کی. لیکن بادشاہت کو ٹھکرا کر فقیری اختیار کی تھی، اس لیے تاکہ نسبت حاصل ہو جائے. تو جانتے ہو جب اس بنگال میں جادوگروں کی نگری میں حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی کے دامن سے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی لگ گئے تو اس نسبت کا اثر دیکھو کہ اگر حکم دے دیں کہ دیوار چل تو دیوار چلنے لگتی ہے. حضرت اشرف جہانگیر سمنانی وہ ہیں کہ جب اس نسبت کو پا لیتے ہیں تو زمین پہ انگوٹھا ٹیک دیتے ہیں، چشمہ جاری ہو جاتا ہے. حضرت اشرف جہانگیر سمنانی اگر بنارس کی سرزمین پر چلے جائیں تو ہزاروں آچاریاؤں کے جنیوں کو اتروا کر انہیں مشرف اسلام کر لیتے ہیں. حضرت اشرف جہانگیر سمنانی اگر کچوچے مقدسہ کی سرزمین پر چلے جائیں تو جو جادوگر اپنے جادو کے اثر سے لوگوں کو مرعوب کر لیا کرتا تھا، حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کے عصائے سمنانی عصائے اشرف کے اثر سے وہ جوگی نہ رہا، بلکہ وہ جوگی قدم اشرف پر گر کر ابدال کا مرتبہ پا لیتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کیونکہ نسبت حاصل کر لی گئی، اور جب نسبت حاصل کر لی جاتی ہے تو مقام بلند ہو جاتا ہے. مقام بلند ہو جاتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، آپ سب سے بھی یہی کہنا ہے. سنو، میں بتاتا چلوں، یاد آ گئی بات تو بتا دوں کہ دیکھو اعلیٰ حضرت شریفی میاں رحمت اللہ علیہ بھی جن کا ذکر ہوا، جانتے ہو، بڑے جلیل القدر بزرگ. ماریرہ شریف میں ایک بزرگ تھے، خاتم الاکابر انہیں کہا گیا. سید آل رسول ماں رہروی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء جن کے دامن سے وابستہ تھے. خود
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور مولانا تاج الفہول جیسی شخصیتیں آپ کی مرید تھی، بڑے اس وقت کے جید عالم ہیں. لیکن سنو، آپ بیمار جب ہوئے تو حضور فاضل بریلوی نے قلم چھوڑا اور قدم کو اپنے مرشد خانے کی طرف بڑھا دیا. ماریرا جب پہنچے تو پیر صاحب بیمار تھے، قدم بوسی کیا. جیسے ہی دیکھا تو خوش ہو گئے، مسکرائے پیر صاحب اور فرمائے بیٹا تم آ گئے، تمہارا انتظار کر رہا تھا. میرا آخری وقت ہے، دلی چلے جاؤ اور وہاں میرے بھائی ہیں سید علی حسین، ان کو میری طرف سے دعوت کہنا. کہا حضور میں نے تو کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے، میں نے تو کبھی ان کو دیکھا نہیں، پہچانوں گا کیسے؟ کہا بیٹا جب تم دلی پہنچو گے تو محبوب الہی کے آستانے پہ جو مسجد ہے اس کی محراب میں بیٹھے وظیفہ کر رہے ہوں گے، رخ محبوب الہی کی طرف ہوگا. اب ان کو دیکھنا کیا؟ ارے ان کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے. تو میں نے ابھی جو شعر پڑھا تھا یہ اسی مقام پہ کہا تھا، اشرفی ہے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کر دو پرورد سے محبوباں. ملاقات ہوئی، دعوت پیش کی. حضرت نے فرمایا میں بھی تو آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا. ماریرا شریف گئے، جیسے ہی پہنچے خبر پہلے ہی سے لگ گئی، کون بتانے والا؟ لیکن اللہ والوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے. کوئی ٹیلی فون تو تھا نہیں، موبائل تو تھا نہیں کہ ہم آ گئے بالکل قریب پہنچ گئے. کاس گنج اسٹیشن پہ اترے، وہاں سے بیل گاڑی سے ماریرا شریف. اب ماریرا شریف جب پہنچے تو پیر صاحب جو تھے وہ خانقاہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں. کہا تو بستر پہ تھے، انتقال کرنے والے تھے، دروازے پہ کھڑے ہیں، استقبال کر رہے ہیں. ساری بیماری کافور، دونوں آپس میں ملتے ہیں، گلے سے گلا ملتے ہیں. اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ خانقاہ پہ گئے، مسند پہ بیٹھے دونوں. ایک طرف حضرت سیدنا علی رسول مارہوی بیٹھے ہیں، دوسری طرف اعلیٰ حضرت اشرفی میاں بیٹھے ہیں، اور سامنے جو ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بیٹھے ہیں پیر کے سامنے. لیکن ادب کیا تھا اسے بھی سمجھو. نسبت پانے کے بعد انسان مؤدب ہو جاتا ہے، بے ادب نہیں رہتا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بیٹھے تو ضرور، مگر نگاہ کو چھکا کر ہاتھ کو باندھ کر ادب کے ساتھ بیٹھے تھے. من بار بار یہ کہتا تھا، بہت دن کے بعد پیر صاحب کے سامنے آئے ہیں، پیر صاحب کو کم سے کم اپنی آنکھوں میں بسا لیں. لیکن عقیدت یہ کہتی تھی کہ دیکھ لو، عشق یہ کہتا تھا کہ دیکھ لو، مگر ادب یہ کہتا تھا کہ دیکھنا ادب کے خلاف ہے. دیکھنا ادب کے خلاف ہے. تو بڑی چنتا میں تھے، پلک اٹھ نہیں رہی تھی. آخرکار کہا یہ گستاخی تو اب کر ہی لینے دو. اپنی پلکوں کو اٹھایا. اب جو آنکھ کھلی تو دیکھتے کیا ہیں کہ ان دونوں شہزادوں کے بیچ میں ایک سورج چمک رہا ہے. دیکھا تو فاضل بریلوی خاموش نہ رہ سکے، پکار کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. اس سمے پھر حضرت سیدنا آل رسول مارہوی رحمت اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو وہ امانت دی. غوث اعظم کا چول مبارک تھا امانت کے طور پر. آج بھی کے چھوٹے مقدسہ میں اس کی زیارت ہوتی ہے 27 تاریخ کو. اور سلسلے کی کہا حضرت نے عرض کیا ایسے میں نہیں لوں گا، اس کی نسبت تو اس سے ہے، لیکن حضور میں ایسے نہیں لوں گا. دینا ہے تو نسبت بھی دیجئے، دینا ہے تو نسبت بھی دیجئے.
تو حضرت نے پھر آپ کو سلسلہ قادریہ کی اجازت و خلافت بھی مرحمت فرمائی، اور اس کے بعد پھر نہ تو آپ نے کسی کو مرید کیا نہ کسی کو خلافت مرحمت فرمائے۔ برادران ملت اسلامی، وہ مقام ہے اعلیٰ حضرت شریفی میاں کا، جن سے ہمارے تمہارے مرشد حضور اشرف الاولیاء مرید ہوئے تھے، بچپن میں مرید ہوئے تھے، ابھی عنفوان شباب کہی تھے کہ آپ نے ان کو خلافت عطا فرما دی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ سب سے ہی کہنا ہے کہ صاحب نسبت بنو، نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے۔ امید یہ ہے کہ آج کی اس بزم سے آپ بہتر سبق لے کر جاؤ گے اور اپنے معاملات زندگی میں بدلاؤ لاؤ گے، نمازی بنو گے، مسجدیں آباد کرو گے، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو گے، ماں بہن بیٹیاں چھپ کر گھروں میں عبادت کریں گی، ذکر و اذکار کریں گی۔ اگر چاہتے ہو کہ ذلت و رسوائی سے ہم بچیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کی طرف لوٹیں اور ان کے طریقہ کار کو اپنائیں۔ جو لوگ ایسا کر لیں گے، ان کے اس کر لینے سے انشاءاللہ تعالی پھر وہی نہیں محفوظ ہوں گے، انہیں ہی عزت نہیں حاصل ہوگی، بلکہ پھر مسلم جماعت کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں امید ہے کہ آج اس آبادی میں آئے ہوئے تمام مسلمان یہاں سے سبق لے کر اٹھیں گے، اللہ کا خوف لے کر اٹھیں گے، ڈریں گے اپنے رب سے، ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھیں گے اور اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کریں گے۔ اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ تمامی حضرات اپنے آپ کی اصلاح کریں گے، اپنے کو چینیں گے، اپنے عیب و خطا کو اللہ کے حضور پیش کر کے معافی مانگیں گے، ڈریں گے، رات میں رونے والے، تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر خدا کو منانے والے بنیں گے، زیادہ رونے والے بنیے۔ آج اللہ نے ہمیں دولت دے دی، ہم زیادہ ہنسنے والے ہو گئے، دوسروں پر کا مذاق اڑانے والے ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ سب سے کہنا ہے، میری بہنوں آپ سب سے کہنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رونا سیکھو، اپنی آنکھوں سے کچھ اشک بہانا سیکھو۔ یہ آنسو جب آنکھوں سے نکلتے ہیں نا تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا رحمان الرحیم ہے کہ جیسے ہی پلکوں کے پپوٹوں پہ یہ آنسو پہنچتے ہیں اسے وہ تر بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کے بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا ڈر لے کر اس اختتام کے موقع پہ ایک مرتبہ پھر سے آؤ ہم سب تھوڑی دیر کا مراقبہ کریں اور اپنے نفس سے محاسبہ کریں۔ دو زانو بیٹھ جائیے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں اور تھوڑی دیر دھیان لگائیے اپنے جیون کا۔ ہمیں کی کولم نہ جدی کچھو بھول ترٹی شیدہ اللہ کا چھے پیش کری دیں۔ اللہ غفور آچھے، اللہ رحیم آچھے، آمار تمہار سوائی کے گناہ اللہ معاف کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے ہاتھ کو باندھ دیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دل کے آئینے میں جھانکیے، اپنے گناہ اپنے خطا کو تلاش کیجئے اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہو جائیں۔ بسم اللہ۔ پڑھیں جیسے میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں چھوٹے بڑے سارے گناہ جو ہم سے سرزد ہوئے اسے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ تو غفار و غفور ہے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ عزیزان گرامی، ان مختصر سے وقت میں ہم نے کلمہ شریف پڑھا، استغفار کیا،
یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف کیا، لیکن میرے بھائی ابھی توبہ کی اور پھر دل میں خطا کی طرف چلے جائیں، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ غلطیاں جانور کرتے ہیں، خطا پر خطا جانور کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں بھی تربیت دی جائے تو بھی سمجھ جاتے ہیں۔ جانور کو بھی اگر تربیت دے دی جائے تو بھی سمجھ جاتے ہیں، ان کی کوئی بھاشا نہیں ہے، لیکن تاتا بابا کر دو تو دائیں، تا کا مطلب دائنا سمجھتا ہے، با کا مطلب بایاں سمجھتے ہیں۔ تو جانور کو بھی تربیت دے دی جائے تو جانور انسان کے اشارے پر اسی تربیت پہ ہی عمل کرتا ہے، لیکن افسوس کہ آج اس زمانے کا انسان اسے لاکھ تربیت دی جائے، جیسے ہی اسے چھٹکارا ملتا ہے یہ پھر اپنے نفس کی طرف غالب ہو جاتا ہے اور خطا اور بھول کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی کنٹرول کیجئے، قابو میں کیجئے اپنے اس نفس کو، مجاہدہ کیجئے۔ میں نے آپ کو بتایا مجاہدہ کرنے والے، قربانی دینے والے اللہ کو زیادہ پسند ہیں۔ تو آپ سب سے کہنا ہے اپنے معاملات زندگی میں بدلاؤ لائیے، ڈریے اپنے رب سے خوف خدا پیدا کیجیے۔ امید یہ ہے کہ آپ تمامی حضرات ایسا ہی کریں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے مراقبہ محاسبہ کیا، اس میں آپ کو کوئی تکلیف ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی، کوئی اسویدھا ہوئی، لیکن کتنا بڑا فائدہ مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک و صاف کر دیا۔ کیا یہ عمل روزانہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر توبہ کو روز یاد کرو گے، توبہ کی طرف روز آمادہ رہو گے تو پھر خطا کی طرف نہیں جاؤ گے۔ تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں اور کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تو ضرور کریں۔ تو میں کم سے کم کی دعوت دیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ آپ کر لو تو بہت اچھی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک مرتبہ، جیسے ابھی میں نے آپ کو بیٹھالا، تھوڑی دیر دھیان دینے کی دعوت دی، آپ نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر سوچا، اللہ سے معافی مانگ لی۔ کیا ایسا کرنے میں آپ کو 24 گھنٹے میں کچھ اسویدھا ہوگی؟ سمے نکال پائیں گے؟ کتنے لوگ نکال پائیں گے؟ ہاتھ جوڑے بولو نا۔ ہاں، تو اللہ کا شکر ہے، بہرحال سبھی لوگ نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بہن بیٹیوں سے بھی کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں تھوڑا سا سمے نکال کر اس طرح دھیان لگاؤ۔ اگر ایسا کرنے لگو گے تو انشاءاللہ برائی سے بچتے چلے جاؤ گے۔ یہ ایک چھوٹا سا لیکن بہت اہم عمل ہے۔ آج افسوس ہے کہ اس کی طرف ہم دھیان نہیں دے پا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے آپ کے دلوں میں استغفار کی اہمیت آ جائے، توبہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے ہمارے اندر، ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی قیامت نہیں آئی ہے، قیامت سے پہلے مسلمان سدھریں گے، اور جب سدھریں گے تو پوری دنیا میں صرف اسلامی حکومت ہوگی۔ یہ آپ جان لیجئے کب ہوگی کہ جب ہم سدھر جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے اندر سدھار پیدا کرو، خود بخود اسلام پھیلتا چلا جائے گا۔ تلوار سے نہیں پھیلتا اسلام، ہمارے کردار و عمل سے اسلام پھیلتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آخر میں چلتے چلتے عادت کے مطابق، کیونکہ اب تو 20-22 سال ہو رہا ہے تو عادت ہی ہو گئی ہے نا، عادت کے مطابق وہ دعوت جو حضور اشرف الاولیاء کی تھی وہ میں بھول نہیں پاتا۔ حضور اشرف الاولیاء نے مخدوم اشرف مشن کو قائم کیا بڑے ارمانوں کے ساتھ۔ مدرسے بہت بنتے، لیکن مدرسوں کو چلانے کا طریقہ سب جگہ پہ ایک ہی طرح کا ہے کہ رسید چھپ جائے گی، ایجنٹ گھوم جائیں گے، پیسہ آئے گا، اسے مدرسہ چلے گا۔ میں اس کو کنڈیم نہیں کرتا، بہت اچھا ہے مدرسہ چلے جیسے بھی چلے، لیکن حضور اشرف الاولیاء کی یہ سوچ تھی کہ قوم کے پیسے کا استعمال صحیح طرح سے کیا جائے۔ سماج اگر 10 روپیہ دیتا ہے تو اس 10 روپے کو آدھا کیا نہ کیا جائے، بلکہ پورا کا پورا اس کو دین کے کام میں لگایا جائے۔ اس کے لیے بہت سے ایجنٹ آئے، سفیر آئے، لیکن جب ان سے پوچھا حضرت نے کہ تمہیں کیا چاہیے، تنخواہ پہ رہو گے؟ کہا حضرت تنخواہ سے کیا ہوتا ہے، تنخواہ کتنی ہے تو
دال میں نمک کے برابر ہے۔ ہم لوگ ایجنٹ بنتے ہیں، رسید لے کے جاتے ہیں، 50% 60% لے لیتے ہیں ہمیں۔ 100 روپیہ کسی نے دیا، 60 روپیہ ہمارا ہو گیا، اور کبھی کبھی نیت خراب ہو جاتی ہے تو پورا کا پورا ہمارا ہو جاتا ہے نا؟ تو ایسا بھی ہے۔ لیکن حضور آپ 10-20% بھی دے دیں گے تو ہم کام کر لیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو پرسنٹ پہ نہیں ہے، جہاں پیر ہے وہاں سفیر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں قوم کو مطلع کروں گا، قوم جب میری حقانیت کو سمجھ جائے گی تو ضرور ساتھ ہوگی۔ آپ جانتے ہو کہ اس بڑھاپے میں بھی حضرت نے مشن کے لیے کیسی محنت کی، خود بھی ٹوکرا اپنے سر پہ رکھ لیا۔ تم سے تمہارے باپ تمہارے دادا سے بہت سے اس میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے سر پہ ٹوکرا رکھا ہوگا، ماٹی ڈالی چاہتے تو ٹریکٹر سے ڈلوا دیتے، لیکن سماج سے یہ کام کرایا۔ عزیزان گرامی، وہ مخدوم مشن کہ جو بزرگوں کی دعاؤں کا ثمر ہے، آج اللہ کا شکر ہے کہ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ تقریباً 550 بچے اس وقت پنڈوا اور پیرانہ پیر میں ملا کے پڑھ رہے ہیں، پیرانہ پیر اور پنڈوا میں اس وقت، اور جو اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد بھی غالباً 150-200 کے قریب ہے، وہ بھی وہاں رہ رہے ہیں۔ تعمیری مرحلے سب گزر رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے سماج میں لوگوں کو اپنے بچوں کو پڑھانے کا شوق ہے، تو اپنے بچوں کو وہ نہیں چاہتے کہ عیسائی کے وہاں جائیں، ہندو کے وہاں جائیں، تو کہا چلو ٹھیک ہے اسلامی انسٹیٹیوٹ میں ڈالیں گے۔ اب جو اسلامی انسٹیٹیوٹ میں ڈالا تو اور بدتر، کیونکہ وہ سنی کا نہیں تھا۔ بچہ جب اسکول میں گیا، لوٹ کے آیا، جمعرات کا دن تھا، ابا اماں نے جلیبی منگائی اور فاتحہ کرانا چاہا، تو ابھی تو 2 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا بچے کو، لوٹ کر کے آیا تو دیکھتا ہے فاتحہ ہو رہا ہے، تو کہتا ہے ابا اماں এটা তো শিরক আছে বিদআত আছে, কেন তুমি করছো, چھوڑ دے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو نظر و نیاز، فاتحہ، درود، ذکر و اذکار سے ہمیں دور کر دیا، ہمارے بچوں کو بدعقیدہ بنا ڈالا۔ یہ چیز جب میری نظروں میں آئی تو پھر اس طرف میں نے توجہ کی کہ نہیں، مجھے کام کرنا ہے۔ تو الحمدللہ 2 سال کی مدت میں آپ نے دیکھا کہ پیرانہ پیر میں کسی کروڑ پتی اور کھرب پتی کا پیسہ نہیں لگا ہے، آپ سب کا پیسہ لگا ہے، آپ کی گاڑی کمائی کا پیسہ لگا ہوا ہے، جس سے مخدوم اشرف مشن کی وہ عمارت یہاں تک پہنچی۔ تو جو کام مخدوم اشرف مشن کر رہا ہے، تفصیل کہاں تک بتاؤں، آپ لوگ اس سے کیا بولتے ہیں، اس کو سہمت ہیں؟ سہمتی آچھے যেটা কাজ মখদুম আশরাফ মিশন করছে সেটা ভালো কি ভালো নয়, কাজটা আগে बढ़ाते হবে कि শেষ করতে হবে, কি করতে হবে, हैं आगे बढ़ाना होगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि इसमें जिस तरह आपने हिस्सा लिया ऐसे ही हिस्सेदार बनते रहे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो सपना जो हुजूर अशरफुल औलिया का था वो जरूर साकार होगा, क्योंकि हजरत ने आपके समाज में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। अपने घर को नहीं देखा, हम लोग तालिब इल्म के ज़माने में वालिद साहब को देख ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो अक्सर तो यहीं रहते, 2 महीना 3 महीना ये सफ़र हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, वो घर भी पहुँचे 2 दिन 3 दिन के लिए, फिर वापस चले आए, फिर काम कर रहे हैं। तो इस जज्बे के साथ हुजूर अशरफुल औलिया ने आपके इलाके में खिदमत की। हमें चाहते हैं कि जो पौधा हुजूर अशरफुल औलिया ने लगाया उसका फल हम तुम जल्द से जल्द खा सके, है ना भाई? तो उसमें आप सब सहयोग करें, समर्थन करें, दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सपने साकार हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला उन सबको बहुत जज़ा अता फरमाए कि जिन्होंने मखदूम अशरफ मिशन के जिम्मेदार ने आवाज़ दी तो खामोश बैठे नहीं रही, जिनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया।
کسی نے کم کیا، کسی نے زیادہ کیا، قبول سب کا نذرانہ ہے، کوئی نذرانہ تجھو نہیں ہوتا، سارے نذرانے کو اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتے ہیں، وہ بہت مقبول ہوتے ہیں جس کی جیسی نیت ہوتی ہے۔ تو میں آپ تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ تمامی خواتین و حضرات نے مخدوم اشرف مشن کی انتی میں حصہ لیا۔ آگے جب جب یہ ادارہ آپ کو آواز دیتا رہے، اسی طرح آپ اس میں حصہ لیتے رہے۔ میں اس چیز کا وعدہ لیتا ہوں کہ آپ کی دی ہوئی رقم، جو ٹکا پیسہ آپ نے دیا ہے، اس میں سے ادھر ادھر پیسہ نہیں جائے گا۔ یہ رقم انشاءاللہ تعالی دین کے نام پہ دی گئی ہے تو دین ہی کے نام پہ لگے گی انشاءاللہ تعالی، یہ میرا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی میرے، آپ حضرات مخدوم اشرف مشن کی ترقی میں حصہ دار بنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے گا۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کھڑے ہو جائیے۔